الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. کہاں تک پہنچے تھے ہم؟ آخر میں ہم نے ایک دعا یاد کرنے کی بات کی تھی نا، یاد کر لی کسی نے؟ اردو میں کوئی مطلب بتا دے گا؟ ہاں، اور کوئی بتائے گا؟ بتا صحیح رہے ہیں. آپ کو یاد ہے عبدالرحمن؟ اچھا، تو وہ دعا کا ترجمہ یہ تھا کہ اے میرے رب، ان دونوں کی یعنی میرے ماں باپ کی کے ساتھ اس طرح شفقت کا اور رحم کا معاملہ فرمائیے جس طرح انہوں نے میرے ساتھ میری پرورش کی جب کہ میں چھوٹا تھا یا چھوٹی تھی. تو چھوٹی سی دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آپ لوگوں کے ذہن کو بھی فریش ہے، جلدی یاد ہو سکتی. تو اس میں واٹس ایپ میں میں نے بھیج بھی دی تھی اور قرآن شریف میں اس کا ریفرنس بھی تھا، تو قرآن شریف دیکھ کر اس میں سے یاد کی جا سکتی. تو ہمارے پچھلا جو سبق تھا اس میں ہم نے بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کے قریب پہنچے تو انہیں خواب آنے شروع ہو گئے، سچے خواب، اور اس وقت ان کو تنہائی پسند ہونے لگی، تنہائی کی طرف رغبت ہونے لگی اور وہ اکیلے وقت گزارنے لگے. پھر انہیں آوازیں بھی آتی تھیں جس میں اس طرح کی آواز ہوتی تھی جیسے کوئی انہیں سلام کر رہا ہو. اور پھر غار ہرا میں چلے گئے اور غار ہرا میں وقت گزارنا شروع کر دیا. کئی دن وہیں پر رہتے، اپنے کھانے اور پینے کا سامان لے کے چلے جاتے اور کئی دن وہیں رہتے. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں تصور کرنا چاہیے کہ غار ہرا کا ماحول کیسا ہوگا. ایک تو غار میں ویسے ہی روشنی نہیں آتی، تو وہ دن کے اندر بھی اس کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، اور رات، اور اس زمانے میں تو ویسے بھی اندھیرا زیادہ ہی ہوتا تھا. جیسے ہم شہروں کے رہنے والوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ شہر سے باہر نکل جائیں تو کیسا اندھیرا ہوتا ہے. تو اس زمانے میں تو یہ بجلی وغیرہ کا انتظام بھی نہیں تھا، تو غار میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزارتے تھے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. جبرائیل علیہ السلام نے ان کو اقرا یعنی پڑھنے کو کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، کہ میں پڑھ نہیں سکتا. اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کو سینے سے لگایا اور زور سے دبایا 2-3 دفعہ. تو اس کے بعد انہوں نے، اور پھر یہ سورہ جو تھی اس کی شروع کی آیات نازل ہوئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جا کر بتایا، تو وہ کس کے پاس لے کر گئیں؟ اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے کر گئیں اور ان کو بتایا کہ یہ ہوا ہے. تو ورقہ بن نوفل جو تھے وہ عیسائی تھے اور عالم تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جبرائیل جو موسیٰ کے پاس آیا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اور یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی بن جائیں گے، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب ان کو ان کے شہر سے نکالا جائے گا اور میں ان کے کسی کام آ سکوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے شہر سے کیوں نکالا جائے گا؟ میں نے لوگوں کا کیا بگاڑا ہوگا جو مجھے نکال دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہیں آیا کہ ایسا وقت بھی آئے گا. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ پریشان مت ہو، تمام نبیوں کے ساتھ ایسا وقت آتا ہے، تو آپ کے اوپر بھی ایسا وقت آئے گا. تو یہ وہ وحی آنے کی ابتدا تھی، اور نبوت کی ابتدا وحی سے ہوتی ہے. پھر سورہ مدثر نازل ہوئی، یا کیا میں نے بتایا تھا مدثر کیا؟ مدثر کے معنی تو کچھ قبل نہیں. چادر میں لکھتا. تو ہم نے پھر یہ بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے تو نام نہیں لیا،
دوسرے پیغمبروں کے تو نام لیے ہیں جیسے موسیٰ یا نوح اس طرح، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ ان کو القاب سے پکارا، جیسے یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی۔ تو یہ مدثر جب پکارا تھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور چادر میں لپٹے ہوئے تھے، تو اس طرح ان کو مخاطب کیا کہ اے چادر میں لپٹے ہوئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے الگ تھی اور سب سے اعلیٰ مرتبے والی شان تھی، تو اس لیے اچھا پھر ہم نے ذکر کیا تھا کہ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو گیا یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اب لوگوں کو ڈراؤ۔ قم کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کھڑے ہو جاؤ، بلکہ یہ کہ اب تیار ہو جاؤ لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ کس چیز سے ڈرانے کے لیے؟ آخرت کے عذاب سے ڈرانے کے لیے، حساب کتاب سے ڈرانے کے لیے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کر دی، دین کی دعوت دینی شروع کر دی، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے جو تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت کون تھے؟ غلام تھے۔ کیسے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ اصل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ اور چوتھے آدمی، یعنی یہ سب تو گھر کے اندر کے لوگ تھے، حضرت خدیجہ، حضرت علی گھر کے اندر کے لوگوں میں سے کیوں تھے؟ چچا کے بیٹے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ کے اوپر خاندان کا اتنا بوجھ ہے تو آپ علی کو میرے نگرانی میں دے دیجیے، علی کو ہم پال لیں گے۔ تو علی رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی تھی۔ اس طرح یہ تینوں لوگ جو تھے ایک طرح سے گھر کے افراد تھے، اور چوتھے فرد جو ایمان لے کر آئے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، لیکن ان کو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر تھے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ گھر کے باہر کے لوگوں میں پہلے شخص وہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اور بغیر کچھ پوچھے ہوئے انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت رکھی تو انہوں نے آگے سے کوئی بات نہیں کی، فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر ہم نے بات کی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کبھی زمانے جاہلیت میں بتوں کی پوجا نہیں کی تھی، اور ان کے والد کون تھے؟ ابو قحافہ نے کوشش کی کہ وہ بتوں کی پوجا کریں، لیکن انہوں نے پوجا سے انکار کر دیا تھا۔ آج سے سبق نمبر 5 شروع ہو رہا ہے۔ تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو گئے تو انہوں نے بھی دین کی دعوت دینی شروع کر دی۔ تو یہ دین کی دعوت دینا یہ کس کس کا کام تھا اور ہے؟ ہر مسلمان کا یہ کام ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو تم یعنی ہم سب کو اور ہمارے علاوہ تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ تعریف کی، کیوں، کس وجہ سے تعریف کی؟ کیونکہ تم خیر کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو ہمارا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اسکول گئے، کالج گئے، ڈگری حاصل کی، یونیورسٹی سے مزید ڈگری حاصل کی، اور کہیں سے جاب مل گئی، ہمیں جاب کرنی شروع کر دی، اور پھر ایک 30-40 سال جاب کر کے ریٹائر ہو گئے اور پھر دنیا سے چلے گئے، جیسے بہت سارے لوگ چلے گئے۔ یہ اصل کام نہیں ہے۔ اصل کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف میں جو بتایا وہ وہی ہے۔ تو ہماری توجہ کبھی اصل کام سے نہیں ہٹنی چاہیے کہ میرا اصل کام اللہ تعالیٰ نے کیا لگایا ہے، مجھے کس کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، وہ سیکھنا اور پھر اس کام کو آگے پہنچانا۔ تو حضرت ابو بکر کو جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا، پھر انہوں نے دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کی دعوت سے جو لوگ مسلمان ہوئے شروع میں، ان میں چند نام یہ ہیں: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کسی وجہ سے مشہور ہے۔ کس وجہ سے مشہور ہے؟ اپنی دولت کی وجہ سے۔ ان کے
یعنی امیر ترین صحابہ میں سے ایک تھے، اور ان کی دولت ایسی تھی کہ آج ان کی دولت کو اگر عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، سعد بن ابی وقاص بھی عشرہ مبشرہ، یہ تینوں حضرات عشرہ مبشرہ کی نہیں کہتے، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، اور ایک مبشر آیا ہوا ہے، تو مبشرہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں وہ جن کو خوشخبری سنائی گئی، ہاں دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام، ان کے علاوہ بھی تھے لیکن یہ 10 زیادہ مشہور ہیں جن کو خوشخبری دے دی گئی تھی جنت کی۔ ان میں سے یہ 3 نام ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف جو تھے وہ اتنے، ایک تو انہوں نے ہجرت کی، ہجرت کر کے اپنا سب کچھ جو تھا چھوڑ کے چلے گئے مدینہ شریف، تو اب کچھ بھی نہیں تھا اپنے پاس، تو اب جب کچھ بھی نہیں تھا تو ایک صحابی نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو، تو بازار کا راستہ انہیں بتا دیا، انہوں نے وہاں سے نئے سرے سے اپنا کام شروع کیا، اور پھر اتنی اللہ تعالیٰ نے برکت دی انہیں کہ ان کی دولت کا حساب ایسا ہے کہ آج کے جو بڑے بڑے نام ہیں نا، کون سے نام ہیں، ایلون مسک اور بل گیٹس اور وارن بفیٹ، ان کی دولت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی، تو اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ اور کیوں نوازا تھا؟ کیونکہ یہ اتنا خرچ کرتے تھے، اتنا خرچ کرتے تھے، اور غلام آزاد کیے جاتے تھے، اتنے غلام انہوں نے آزاد کیے تھے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا جبل ابی قبیس کے اوپر، یہ جبل ابی قبیس وہاں پر تھا جہاں پہ اب محل بنا ہوا ہے، بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے، جہاں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کی جاتی ہے، یعنی چکر لگائے جاتے ہیں، اس کے پاس ہی بادشاہ کا محل، وہاں پر یہ تھا جبل ابی قبیس۔ اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یا صباحہ، اس زمانے میں جب اعلان کیا جاتا تھا تو لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا یا صباحہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ عزت تھی، ان کی بات بہت زیادہ سنی جاتی تھی، تو لوگ جمع ہو گئے کہ یقیناً کوئی اہم بات کہنے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ یہ واقعہ کسی نے سنا ہوا ہے، سنا ہوا نہیں سنا ہوا، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن موجود ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مان جاؤ گے؟ اب آپ سوچیں کہ اگر کوئی اسی طرح یہ پہاڑی ہے نا قریب میں، اس کے اوپر کھڑا ہو کے آج ہمیں کہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ تم میری بات مان جاؤ گے، تو ہم تو نہیں مانیں گے نا ایسی بات۔ تو انہیں بھی اندازہ ہوگا کہ یہ اگر ایسی بات ہوتی تو، لیکن اس کے باوجود سب نے کہا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور تھے، صادق اور امین، ان 2 لقب سے مشہور تھے، اتنے سچے تھے کہ انہوں نے جب یہ بات کہی تو سب نے کہا کہ ہم فوراً آپ کی بات مان جائیں گے کہ پیچھے کوئی دشمن ہے پہاڑ کے پیچھے اور وہ ہم پہ حملہ کرنے والا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو پھر کہو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تفلحوا، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، بھلائی پا جاؤ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اعلان کر دیا جس پہ باوجود اس کے کہ لوگ سب سے سچا مانتے تھے، لیکن لوگوں نے، اور ان میں سب سے آگے جو تھا وہ کون تھا؟ ابو لہب، اور اس نے ایسی بدتمیزی کی کہ اس نے کہا تمہارے ہاتھ تو ٹوٹ جائیں، اور تم نے اس کے لیے ہمیں بلایا تھا، اس بات کے لیے ہمیں بلایا تھا، اور اس طرح اس نے اور لوگوں کو بھی بہکانا شروع کر دیا، اور پھر اس روز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع ہو گئی۔ جی چچا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا اصل نام تھا عبد العزا، اور عزا ایک ان کے بت کا نام تھا۔ تو اس کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع ہو گئی۔ ایک دفعہ نبی کریم بیت اللہ شریف میں تھے تو ابو لہب جو تھا اسی طرح بدتمیزی کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہاں ایک عورت سن رہی تھی، اس عورت سے برداشت نہیں ہوا، وہ بھاگی بھاگی گئی حضرت حمزہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے پاس گئی اور ان سے شکایت کی کہ اس طرح اس نے کیا ہے۔ حضرت حمزہ اپنی تلوار لے کر ابو لہب کے پاس آئے، اور اس کے گھر پہ آئے اور اس کے سر پر تلوار ماری،
اور اس کو کافی سخت چوٹ لگائی، اور اس نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اب کیا حمزہ بھی زندہ ہے اور تم محمد کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو. اس طرح کافی سختی سے بات کی. تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بتایا کہ اس طرح میں نے اس سے آپ کا بدلہ لے لیا ہے. تو اب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص خوشی کا اظہار نہیں کیا کہ مجھ سے بدلہ لے لیا. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، آپ کچھ اس پہ اظہار نہیں کر رہے، آپ خاموش ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت خوش ہوں گا جب تم ایمان لے آؤ گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ اگر کوئی بدتمیزی کر رہا ہے یا گستاخی کر رہا ہے. ان کو فکر اس کی تھی کہ جو مسلمان ہو سکتا ہے ہو جائے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فوراً ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھ لیا، اور اس طرح وہ مسلمان ہو گئے. اب جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ یہ دیکھنا انہوں نے شروع کیا کہ ایک ایک کر کے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. تو ان کی پریشانی بڑھنی شروع ہو گئی کہ یہ تو اس طرح تو سب کچھ بدل جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے شکایت کی کہ اس کو روک لو، تم روک. اور ابو طالب جو تھے وہ ظاہر بنی ہاشم سے تھے اور بڑا قبیلہ تھا، اس کے سردار تھے. تو ان سے تو بدتمیزی نہیں کر سکتے تھے، ان سے صرف یہ بات کہنے آئے کہ اس کو روک لیجیے آپ. اور تو پھر حضرت ابو طالب جو تھے وہ تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی کوشش کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جواب دیا، کسی کو پتہ ہے وہ جواب کیا تھا؟ اگر آپ میرے ایک دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو اس کی مثال مطلب ایسی بات اگر ہم آج کے دور میں کریں نا تو ہم شاید یوں کہیں کہ چاہے میں مر جاؤں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس کام سے پیچھا نہیں ہٹ سکتا. تو مرنا تو پھر بھی ایک ایسی مثال ہے جو دی جا سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثال دی جو بالکل ہی ناممکن ہے کہ کوئی ہاتھ پہ سورج رکھ دے لا دو اور ایک دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دے لا دو. ایسی مثال دی کہ جو کوئی کر کے دکھا نہیں سکتا. تو اگر میرے ساتھ وہ یہ بھی کر دیں تب بھی میں اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو اصل میں یہ اب ان کا اپنا کام تو تھا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا تھا، تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کام تھا. تو اس طرح انہوں نے کہہ دیا. اور پھر ان کی آپس میں میٹنگز ہونا شروع ہو گئیں، یہ جو مشرکین تھے. تو ان کی کہ ان کو کیسے روکا جائے، اس کام سے کیسے روکا جائے. تو ولید بن مغیرہ جو تھے ایک امیر آدمی تھے اور یہ ایک مشہور صحابی کے باپ تھے. ولید بن مغیرہ، کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کس کے باپ ہوں گے؟ سب سے مشہور جنرل کون تھا مسلمان صحابہ میں، جو جنگوں میں یعنی مشہور ہو گیا تھا کہ جو اگر یہ سپہ سالار ہوں گے تو ہم جنگ جیت جائیں گے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، یہ ان کے والد تھے. تو یہ امیر آدمی تھے اور انہوں نے کہا کہ میں محمد سے جا کے بات کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہیں سمجھاتا ہوں. تو پھر یہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور قرآن میں جہاں قوم عاد کا ذکر آیا تھا اور اس کے عذاب کا ذکر آیا تھا وہ آیت پڑھی. تو انہوں نے روک دیا کہ بس رک جائیں، اس سے آگے نہیں پڑھیں. یعنی یہ جو ولید بن مغیرہ تھے ان سے آگے سننا مشکل ہو گیا. کلام اللہ کی تاثیر ایسی تھی کہ ان سے برداشت نہیں. انہوں نے کہا بس اس سے آگے بات نہیں کریں، اور یہ واپس چلے گئے. جب یہ واپس چلے گئے تو اور اپنے گھر چلے گئے تو جو مشرکین تھے وہ سمجھے کہ یہ بھی شاید مسلمان ہو گیا کیونکہ اس نے آ کے واپس کچھ بتایا نہیں. تو پھر ان کے گھر گئے اور ان سے جا کے پوچھا کہ بھائی آپ گئے تھے، کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ اس کو تم چھوڑ دو، اور وہ جو کلام لے کر آئے وہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، اور اس سے آگے مت کوئی بات مت کرنا اس سے. تو یہ حضرت
حضرت تو نہیں کہیں گے کیونکہ مسلمان نہیں ہوتے، ولید بن مغیرہ جو تھے انہوں نے ان کا واقعہ تھا۔ اب حضرت ابو ذر غفاری، ان کا نام سنا ہے کسی نے؟ غفار قبیلہ تھا، اس سے تعلق تھا ان کا رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے بھی، ان تک بھی خبر پہنچی کہ ایک آدمی آیا ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے سوچا میں جا کے دیکھتا ہوں، تو بیت اللہ شریف چلے گئے اور وہاں دیکھا کہ دو عورتیں جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کر رہی ہیں، ایسے بتوں کی پوجا جو بہت ہی، یعنی وہ ان دو لوگوں کے بت تھے جنہوں نے آپس میں زنا کیا تھا، مرد اور عورت، اور ان کی پوجا کر رہی تھی اور ان کی حمد و ثنا کر رہی تھی۔ تو ان کو بہت برا لگا، اور انہوں نے، ابھی یہ مسلمان نہیں تھے لیکن ان کو یہ بہت بری لگی یہ بات کہ بتوں کی اس طرح پوجا کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے ان عورتوں کو کہا یہ تم کیا کر رہی ہو، کیسے بتوں کی، کیسے لوگوں کی پوجا کر رہی ہو؟ تو وہ وہاں سے پھر بھاگی اور برا بلا کہتی رہی کہ ہمارے بتوں کو یہ آدمی برا کہہ رہا ہے، ہمارے بتوں کو یہ آدمی برا کہہ رہا ہے۔ تو یہ، اور جہاں وہ بھاگ کے گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے سن لیا کہ اس طرح کوئی آدمی ہے، اس نے بتوں کو برا کہا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ کوئی اور بھی ایسا ہے جس کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور حضرت ابو ذر غفاری سے ملاقات ہوئی، اور پھر دار ارقم وہ جگہ تھی جہاں پر خفیہ، کیونکہ مسلمان ابھی اعلانیہ تو اپنا کام نہیں کرتے تھے، تو خفیہ میٹنگز ہوتی تھیں اور لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی۔ تو دار ارقم میں حضرت ابو ذر غفاری جو تھے ان کو اسلام کے بارے میں بتایا گیا، اور وہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں یہ بہت مشہور صحابی ہیں، کیونکہ یہ اپنے زہد میں اور اپنے تقوی میں اتنے بڑے ہوئے تھے کہ صحابہ بھی ان کے جو فتاوی تھے ان سے گھبرا جاتے تھے۔ مثلا یہ فتویٰ دیتے تھے کہ اگر کسی کے پاس آج کھانے کے لیے موجود ہے اور وہ کل کے لیے بچا کے رکھے گا تو وہ حرام کام کرے گا۔ تو ان کے اندر اتنا زیادہ ایمان کا غلبہ تھا کہ یہ اس طرح فتاوی دیتے تھے، تو یہ بہت مشہور صحابی ہیں۔ اور پھر یہ، ان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آپ بہت سخت فتاوی دیتے ہیں، تو آپ تھوڑی نرمی کریں یا تھوڑا سا ہمارے شہر سے باہر چلے جائیں۔ تو انہوں نے باہر سکونت اختیار کر لی تھی۔ بہرحال انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور یہ واپس اپنے قبیلے گئے۔ پھر انہوں نے وہی کام کیا جو ہم سب کا کام ہے۔ کیا کیا؟ ہاں، اپنے قبیلے میں جا کے دعوت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، اور اس طرح ان کا آدھا قبیلہ جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ اس طرح اسلام پھیل رہا ہے۔ اب جو باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ اسلام کے پھیلنے کی باتیں ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ اب دوبارہ انہیں جو تھی نا، وہ ابو طالب کے پاس آئے دوبارہ مشرکین کے، اس کو سمجھائیں، اس کو روکیں، اور اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو ایک خوبصورت بچہ لا دیتے ہیں، تو آپ وہ بچہ لے لیں اور محمد کو ہمارے حوالے کر دیں۔ ان کی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈائریکٹ کہیں کہ اس کو ہمارے حوالے کر دیں، بلکہ انہوں نے ایک لالچ دینے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں اس بچے کا کیا کروں گا، یہ میرے قبیلے کا ہے، میں اس کو کیسے دے دوں گا، تمہارے حوالے کر دوں گا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو اس طرح ان کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ پھر آگے چل کے ابو جہل کا واقعہ ہے کہ اس کو اتنا غصہ آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ اگر تم نے اب یہاں پہ عبادت کی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، دھمکی دی۔ اور پھر اپنے قبیلے والوں کو بھی اپنے ساتھ میں ڈال لیا کہ اب ہمیں اس کو مزید برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئے، تو پھر وہ ایک بڑا پتھر لے کر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے، اور جب وہ قریب پہنچا تو ایک دم کچھ اسے ہوا اور ڈر کے بھاگا۔ تو اس کے قبیلے والوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ایک خونخوار بیل تھا جو میری طرف مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو ایسا کوئی نہیں دیکھا۔ تو بہرحال اس کو ایک بیل نظر آیا جو اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، اور وہ ڈر کے بھاگا، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ دوبارہ ایسا موقع آیا، دوبارہ وہ ایک بڑا پتھر لے کے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھا۔ تو پھر یہ ہوا کہ پھر وہ پلٹ کے بھاگا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اب کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ تو تم نے دیکھا نہیں کہ بیچ میں ایک دریا، آگ کا دریا آ گیا تھا،
اور وہ میری طرف وہ آگ لپک رہی تھی، تو میں اس لیے بھاگا تھا، اور جب وہ آگے جا کے پھر بھاگ کے گر گیا تو اور کانپ رہا تھا، بری طرح کانپ رہا تھا. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہو رہی تھی، اور جو بھی کوشش کر رہا تھا نقصان پہنچانے کی وہ ناکام ہوتا رہا. 13 سال تک مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہا. 13 سال جو مکے میں گزارے، تو جو ہجرت ہوئی تھی وہ کس لیے ہوئی تھی؟ جب ظلم برداشت سے باہر ہو گیا نا، تو پھر ہجرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا، اور پھر مسلمان کہاں چلے گئے؟ ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے. اچھا، اس دوران جو ظلم ہوتا رہا اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا پہلی شہید تھیں. مسلمانوں کا پہلا شہید کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک صحابیہ تھیں. تو ان کو بہت ہی بے دردی سے شہید کیا گیا، ایسی بے دردی سے شہید کیا گیا کہ آج بھی ہم سنیں تو ہمارے لیے برداشت کرنا شاید مشکل ہو. تو ابو جہل نے ان کو شہید کیا، اور اس طرح شہید کیا کہ ایک ان کی دونوں ٹانگیں، ایک ٹانگ میں ایک کیا ہوتا ہے، کیمل کو کیا کہتے ہیں، اونٹ سے باندھی، اور ایک ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھی، اور دونوں اونٹوں کو اپوزٹ ڈائریکشن میں دوڑا دیا. اس طرح ان کا جسم آدھا ہو گیا. اس طرح ان کو شہید کیا. اور پھر صرف یہی نہیں کیا بلکہ ان کی شرمگاہ پر نیزہ بھی مارا. تو مسلمانوں پر ایسے ایسے ظلم ہو رہے تھے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ کوئی جوابی کارروائی کوئی کرنے کی اجازت نہیں تھی مسلمانوں کو. سارا جو ظلم تھا وہ برداشت کرنا تھا. حضرت بلال پہ بھی ظلم ہوا تھا کوئی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، کچھ معلوم ہے؟ تو اگلی معلوم ہے، اگلے سبق میں انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے. تو یہ آج کا سبق تھا. آج ہم نے بات کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دعوت کا کام شروع کر دیا، اور کتنے صحابہ ان کی دعوت سے اسلام لے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ابی قبیس پر چڑھ کر اعلان کر دیا، دین کی دعوت دی، اور پھر ان کے خلاف جو تھی وہ کارروائیاں شروع ہو گئیں. اس کو کہنا ہمیں چاہیے کہ دہشت گردی شروع ہو گئی. انہوں نے بہت ساری کوششیں کی. پہلے ہلکی کوششیں کی، بات چیت کر کے سمجھانے کی کوشش کی. ابو طالب کے پاس آتے تھے، ان سے بات کرتے تھے. جب وہ کوششیں ناکام ہونی شروع ہوئیں تو آہستہ آہستہ انہوں نے دشمنی اپنی بڑھانی شروع کی، اور ظلم اور دہشت گردی سے کام لینا شروع کر دیا. اور پھر جو لوگ مزید مسلمان ہوئے ان میں حضرت ابو ذر غفاری کا ذکر آیا اور ان کے قبیلے کا، اور اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، وہ اس طرح مسلمان ہوئے کہ کوئی ارادہ تو نہیں تھا، لیکن ان کی غیرت ایسی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برداشت نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ کسی ابو لہب نے ایسا سلوک کیا تھا. تو ابو لہب کو مارا بھی، اور پھر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ میں اس وقت خوش ہوں گا جب تم ایمان لے آؤ گے. تو وہ اس کے فوراً بعد ایمان لے آئے. تو آج ہم پڑھیں گے ایک دعا نہیں ہے، حدیث ہے، اور اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ بھی لیں گے اور آئندہ کے لیے اس پر عمل کی کوشش کریں گے. حدیث یہ ہے کہ ایک دفعہ صحابی نے رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اس بارے میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، اس بارے میں پریشان ہوں کہ آپ کے تو درجات بہت بلند ہیں، آپ تو جنت کے بہت ہی اعلیٰ درجات میں ہوں گے، تو جب جنت میں آپ وہاں پر ہوں گے تو ہم آپ سے کہاں مل سکیں گے. یہ ہوتی ہے محبت. ایک تو محبت وہ ہوتی ہے نا کہ سڑکوں پہ جلوس نکالیں اور موٹر سائیکل کے سائلنسر نکال دیں اور گھروں پہ جھنڈے لگا دیں. ایک تو یہ محبت ہوتی ہے. ایک یہ محبت ہے کہ میں جب مر جاؤں گا اور پھر حساب کتاب ہوگا اور پھر جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے تو حضور کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے. اس وقت ہم کیسے ان کی صحبت سے فائدہ اٹھا سکیں گے. تو اصل محبت تو یہ ہے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا نا، وہ جواب سن کر انہوں نے صحابی نے
بعد میں کہتے تھے کہ اس سے زیادہ خوشی والا دن میری زندگی میں کوئی نہیں آیا. تو وہ جواب یہ تھا کہ المرء مع من احبا، کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا. آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرے گا. یعنی دنیا میں جس کے ساتھ اس نے وقت گزارنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کو انہی لوگوں کے ساتھ آخرت میں بھی کر دے گا. اب اگر وہ شیطان کی محبت میں گرفتار تھا تو وہ وہیں ہوگا جہاں شیطان ہوگا. اگر وہ گناہ گاروں کی، فاسقوں کی صحبت میں تھا، اپنا وقت ان کے ساتھ گزارتا تھا، بے نمازیوں کے ساتھ گزارتا تھا، جھوٹے لوگوں کے ساتھ، دھوکے بازوں کے ساتھ، تو پھر وہ انہیں کے ساتھ اس کا انجام ہوگا. لیکن اگر اس نے دنیا میں اپنی محبت ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دی جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنا دی کہ یہ محبت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس محبت کی وجہ سے تم آخرت میں میرے ساتھ رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے ہماری محبت سب سے زیادہ اگر کسی کو ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے وہ کام بھی کرائیں گے جو ہمیں جنت میں لے کر چلا جائے گا. ایک صاحب تھے، ان کو میں نے دیکھا کہ ان کے بازو پر ٹیٹو تھا. ٹیٹو کیا ہوتا ہے؟ ناموں میں ٹیٹو کیا ہوتا ہے؟ یہ جو گوندنا کہتے ہیں اردو میں اس کو، اپنی کھال کو گوندنا اور کالا کچھ کوئی بھی ڈیزائن بناتے ہیں. تو ان سے میں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ تو حرام ہے. تو انہوں نے کہا کہ بس وہ دوستوں نے کہا کہ بس چلو یہ کروا لو، تو یہ ہو گیا. تو یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دوست جو ہوتے ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کر ہمیں منتخب کرنے چاہیے ہمارے دوست کون ہیں. اور اگر دوست غلط ہوں گے تو پھر ہم وہی کام کریں گے جو دوست کریں گے، چاہے ہم کتنی بھی کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو. لیکن اس کا اثر یہ بھائی، اگر کسی خراب پھل کو صحیح پھل کے ساتھ رکھ دیں گے تو کیا ہوگا؟ دوسرا پھل خراب ہو جائے گا. تو اس لیے یہ ساری جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائی ہیں، اس لیے دکھائی ہیں کہ ہم اپنی حفاظت کریں، ہم اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں. یہ حدیث میں بھیج دوں گا انشاءاللہ، اور اس کو اگر عربی میں یاد کر لیں تو کتنی اچھی بات ہے نا. یہ عربی میں جو کلام ہم یاد کر لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ ہماری زبان سے وہی الفاظ نکلیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلیں گے. ہماری زبان کتنی مبارک ہوگی اس وقت جس وقت وہ الفاظ نکل رہے ہوں گے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کتنے خوش ہوں گے. اردو میں بھی ہم پڑھیں گے تو خوش ہوں گے، لیکن وہ الفاظ بھائی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں نا، یہ بھی وحی ہیں. علماء سے پوچھیں نا تو یہ بھی وحی ہوتی ہیں. بس ایک وحی کے الفاظ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مقرر تھے، اور وہ قرآن شریف ہے. اور یہ الفاظ جو حدیث میں ہوتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں. فرق یہ ہوتا ہے. تو المرء مع من احبا، میں کوشش کرتا ہوں کم الفاظ کی حدیث لے کے آ جاؤں تاکہ آپ لوگوں کو یاد کرنا آسان ہو جائے. تو میں بھیج بھی دوں گا واٹس ایپ کے گروپ میں. کیا ہے پڑھیں گے ساتھ ساتھ؟ المرء، یہ کہتے ہیں آدمی کو. المرء مع، معیت ہم نے سنا ہوگا، جیسے وہ کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے نا، شادی کے کارڈ پہ مع فیملی، تو وہ مع اصل میں مع لکھنا چاہیے، با نہیں لکھنا چاہیے اس کے ساتھ. المرء مع من کہتے ہیں کون کو، اس کے ساتھ جو کو بھی کہہ سکتے ہیں. المرء مع من احبا، احبا اور محبت یہ ان کی روٹ ایک ہی ہے. تو آدمی ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرے. کوئی سوال؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین.